الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهوا عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت شان گیا، ساتھ ہی معاشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی معاشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور شعر سنو اعلیٰ حضرت دی زبانی کہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کہ یا رسول اللہ تانوں ہی منیا ہے تے تہاڈیاں ہی گلاں منیاں تے تہاڈے نال ہی کام رکھے ہے، اور کسے نال ساڈا کوئی لین دین نہیں۔ امام اہل سنت فرماندے نے پھر یہ صلہ کی ملیا کہ جنہ دنیا اندر یہ نعرہ لایا نا جی کہ ساڈا تے سب کچھ یا رسول اللہ تسی ہو، انہاں نو پھر اجر کی ملیا۔ آپ سماعت فرماؤ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ
مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و شان گیا، ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دان گیا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ کا دن بھی عطا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ایک شکر یہ ہے کہ وقت پہ جمعہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا کی ہے۔ میں جہاں پہلے بھی جمعہ پڑھاتا تھا تو الحمدللہ وہاں پہ لوگوں کا ذوق شوق تھا کہ وہ جمعے کا خطاب، جمعے کی وعظ و نصیحت سننے وقت پہ تشریف لایا کرتے تھے، اور حقیقت میں جمعے کا مقصد ہی اس بندے نے سمجھا جو وقت پہ جمعہ پڑھنے آ گیا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر پوری ایک اللہ نے سورت جمعہ اتاری، اور وہاں اللہ پاک نے آرڈر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے صدا بلند کر دی جائے نا، اذان دے دی جائے تو کیا آرڈر ہے؟ فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت کے معاملات ترک کر دو، اپنی مصروفیات چھوڑ کر رب کے گھر سے پیغام نماز آ چکا ہے، رب کے گھر سے کامیابی کا پیغام آ چکا ہے۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کے گھر سے نماز کے لیے ندا آ جائے اپنی مصروفیات ترک کر کے نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ تو میں یہ بڑا لوگوں کو مبارک سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ٹائم پہ جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، اور کہیں ایسے بھی ہیں کہ جب جمعے کا خطبہ دوسرا شروع ہوگا تو ان کی دوڑیں لگی ہوں گی۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نماز اور قرآن و حدیث کے نور سے کتنا پیار ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع مومنوں کی صفات بزبان قرآن ہے۔ اللہ پاک نے نا سورت توبہ، کون سی سورت؟ تھوڑا جا بولے آج ذرا، کون سی سورت؟ سورت توبہ، 11واں سپارہ اور 3 رکوع۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کی صفات بیان کی، تقریباً 10 کے قریب صفات۔ آج انہی صفات پہ گفتگو ہوگی۔ فرمایا مومن کی شان کیا ہے؟ التائبون، کہ مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گناہ پہ اکڑ جانا یہ شیطانی علامت ہے،
شیطانی علامت ہے کہ گناہ پہ دلیر ہو جانا، اور جس کا نفس گناہ کرنے کے بعد اس کو ملامت کرے کہ یار تو چنگی نہیں کی تھی، رب دی نافرمانی کی تھی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے اندر ایمان کا کچھ نور باقی رکھا ہے، کہ جو وہ اس بات پہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے اچھا کام نہیں کیا، رب کی نافرمانی کی ہے، تو رب فرماتا ہے مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ مومن رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے، مومن رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گرمی تو انہوں پتہ ہے اپنے زوراں ہوتے ہے، تھوڑا تھوڑا بولو گے انشاءاللہ تو انہوں بھی گھٹ لگے گی تو سانوں بھی گھٹ لگے گی۔ اللہ پاک آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، بولا کرے، سنی بول دے نہیں، جڑی بولن والی جگہ ہوندی ہے تاں ہی تے گھاٹا کھا جاندے نے۔ انشاءاللہ بولو کرو گے تے کو گل سمجھ آئے گی۔ مسجد دے دروازے تو باہر نکل کے تانوں یہ نہیں کہنا پوے گا کہ مولوی صاحب بیان کی کر گئے نے، مولوی صاحب قرآن پڑھ کے جان دے تو ہی سنن والے تے بنو، آن والے تے بنو۔ فرمایا التائبون، کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرات توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، الرجوع معصیت اللہ الی طاعتہ۔ توبہ یہ ہے بندہ گناہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کرے، جی اج کل بھی کئی بندے آندے نے چلو گناہ کر لینے بعد چو توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو ایسا بندہ جو توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے کہ یار پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، قصداً ایسا کرتا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں وہ بندہ رب سے مذاق کرتا ہے۔ جو بندہ قصداً ایسا کرتا ہے، سہون ہو جائے، بول سے ہو جائے، انسان ہے، ظاہر ہے غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنی، نہیں تو پکڑ سخت ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چند حدیثیں صرف توبہ کے موضوع پہ، پھر آگے بھی آیت کے اوپر بات کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل ابنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر فرزند آدم، کچھ لوگ کچھ ہستیاں اس عبارت سے استثناء ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو فرمایا ہر فرزند آدم، حضرت آدم کے اولاد ہیں نا میں اور آپ، تو فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں خیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاراں وچوں سب نالوں چنگے وہ لوگ نے جڑے توبہ کر لیندے نے، جو توبہ کر لیتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک دن نا ایک حدیث کافی دیر پہلے میں نے پڑھی، مجھے وہ حدیث ابھی فوراً یاد آ گئی دوران خطاب۔ حدیث شریف یہ تھی کہ جب شیطان کو نا اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، پتہ ہے نا آپ کو واقعہ بڑا مشہور ہے، کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرنا، غرور کر گیا، تکبر کر گیا، میں آ گیا، تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، ٹھکرا دیا، ملعون ہو گیا، قیامت تک شیطان کے اوپر لعنتیں پڑیں گی۔ تو کیا ہوا؟ شیطان رب کی بارگاہ میں کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے طاقت جہاں تک عطا کی ہے نا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاتا رہوں گا۔ لیکن اگلی بات حدیث کے اندر جو بیان ہی سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے ملعون ہوا، لعنتی ہوا، مردود ہوا، ٹھکرایا گیا، اور رب کی بارگاہ میں رب کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، جب تک
میرے میں طاقت رہے گی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، راہ ہدایت سے ہٹاتا رہوں گا۔ رب کی رحمت جلال میں آئی کہ شیطان میری قسم کھا کے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان تو سن لے، جب تک میرے بندے زندہ رہیں گے گناہ ہو بھی جائے، گناہ جتنے مرضی کریں، لیکن جب میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ کہا انہیں معاف کرتا رہوں گا، تو کیا سمجھتا ہے؟ شیطان کو کہا رب نے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے ہٹا کر تو تم کیوں سمجھو گے کہ یہ مردود ہو جائیں گے میری طرح؟ کہا نہیں، یہ جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں ان کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہ ہی سارے معاف کرتا رہوں گا۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ نے دن کو لمبا کر دی ہے۔ پتہ ہے نا گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی، اور سردیوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایدی حکمت کی ہے، ایک ایدی حکمت بھی اج سماعت کر لو، چلو جمعے دی برکت نال ایدی ایک حکمت بھی سماعت کرو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ جو رات کو گناہ کرنے والے ہیں وہ دن کو توبہ کر لیں، اور دن کو لمبا کر دیتا ہے تاکہ رات والے توبہ کر لیں، اور رات کو لمبا کر دیتا ہے تاکہ دن والے توبہ کر لیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ نا اپنی توبہ سے، اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کی مثال نبی پاک نے دی، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا ایک بندہ نا سفر کر رہا ہو، بندہ سفر کردہ ہوئے تے کسی ایسی جگہ تے او دا قیام ہو جائے، او دا ٹھہراؤ ہو جائے جتھے آلے دوالے کوئی شے ہی کوئی نہیں، جتھے آلے دوالے کوئی جگہ ہی کوئی نہیں، ایسے صحرا اندر، ایسے سنسان بیابان دے اندر او دا ٹھہراؤ ہو جائے تے بندے نو تھکاوٹ ہوئی ہوئے، بندہ سواری تو اتر کے تے آرام کرن لگ پے، تے جدوں آرام کرن واسطے اکھ بند کرے تے ادھروں دی سواری تے او دا سارا سامان ہی چوری ہو جائے تے کنا کو پریشان ہوئے گا۔ کدی رستے اندر چلدی ٹریفک اندر بھی پریشانی بن جائے نا سفر دے دوران تے بڑی پریشانی ہوندی ہے، دا تجربہ تانوں ہی ہونا ہے۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ ایسی جگہ تے رکیا جتھے کوئی دنیا داری دی کوئی چیز نہیں سی، سنسان علاقہ سی، لیکن وہ سامان گواچ گیا، وہ سارا زادے راہ گم ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ سو گیا، جدو اٹھیا زادے راہ ہی کوئی نہیں، کیا کیا بڑا پریشان ہویا، انہیں ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا، اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا، ہر پاسے ویکھن تو بعد انہوں یقین ہو گیا کہ نہ تے ہن سامان ہے، نہ سواری ہے، نہ کوئی نیڑے تریڑے بندہ، دور دور تک دنیا ہی کوئی نہیں۔ وہ ایسے نیت دے نال لیٹ گیا کہ ہن میں موت دا انتظار کرنا۔ آخیا جدو اسے نیت نہ لیٹیا نا کہ یار ہن موت دا انتظار کریے، سامان جو کوئی نہیں رہا کول، بندہ بھی کوئی نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا اچانک وہ جدو اکھ کھلے نا تے سامان دا واپس پیا ہے، سامان دا واپس پیا ہے تے انہوں کنی کو خوشی ہوئے گی؟ تے فرمایا جنی خوشی انہوں ہوندی ہے نا اس نال ود خوشی میرے رب نو اپنے بندے دی توبہ ہوتے ہو جاندی ہے، کہ وہ توبہ ہوتے ہو جاندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیارا دین بڑا وسیع ہے، دین اندر نا بڑی وسعت ہے جناب، بڑی وسعت ہے۔ بندے آپ ہی کٹے کٹے رہندے نے کہ اے دین دے اتے چلنا ساڈے واسطے بڑا مشکل کام ہے، مشکل ایڈا نہیں۔
ایک حدیث پڑھی میں بخاری شریف دے اندر، اس حدیث دے اندر یہ کہ ایک بندے نے 99 قتل کیتے سن. کنے؟ 99 قتل، ایک گھٹ 100. کنے قتل؟ ایک گھٹ، بولو تو صحیح، ایک گھٹ 100 قتل کیتے. تے ایک اندر دل اندر ایک دن خیال آیا کہ یار انہیں قتل کیتے نہیں تے رب دی عدالت چ بھی پیش ہونا ہے تے اوتھے کی جواب دیں گا. اور حدیث بھی بڑی معتبر کتاب دی ہے، بخاری مسلم دونوں دے اندر ہے. دل اندر خیال آیا، آندے نے دل اندر جدو خیال آیا نا تے انہیں اپنے علاقے دے ایک راہب نال رابطہ کیتا. راہب کینوں آندے نے؟ جویں ساڈے جمعہ پڑھان والے مولوی نو علامہ صاحب کہندے نے نا جی، انج پرانے وقتاں چ عیسائیاں دے علامہ نو راہب آندے سن. ہن اج کل عیسائی اپنے وڈے بندے نو پوپ آندے نے، پہلاں وہ راہب آندے سن. تے وہ راہب نال نے رابطہ کیتا. بنی اسرائیل دا واقعہ اور مصطفیٰ نے سنایا ہے. فرمایا کہ دل اندر خیال پیدا آیا، انہیں راہب نال رابطہ کیتا. چونکہ راہب اللہ والا سی اور اس تو پہلا انہیں ایک اور بندے نال بھی رابطہ کیتا سی. اس بندے نال رابطہ کیتا، انہیں کہا جی میں اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرنا چاہنا وا تے کیا میرے کو کوئی دوسری راہ ہے؟ میں 99 قتل کیتے نے. تے کئی بندے نا بڑے خشک ہوندے نے، بندہ اللہ دی راہ لانا بھی چاہتا انہوں آ نہیں دیندے. وہ نمازی ہفتے بعد جے آ ہی جائے تو کئی بندے تانا مار کے انہوں بجھا چھڑ دینا، جڑی ہفتے بعد پڑھدا وہ بھی چھڑ جاندا ہے. انج نہ کریا کرو، اپنے نمازیاں نوں پکیاں کریا کرو. کوئی آئے تو وہ دی حوصلہ افزائی کرو کہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ تشریف لائے ہیں. اور نمازیاں دی حوصلہ افزائی، نیک کام دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ساڈے ہاں الٹا رواج چل گیا کہ جڑے بندے کدی کدی آندے نے انہاں نوں بھی بجھا چھڑ دیں. ایسے نہ کریں. میں پچھلی جہاں پہلے میں ہوتا تھا، اب تو میں جمعہ ادھر ہی پڑھاتا ہوں، پہلے میں 2 جمعے پڑھاتا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ 3-4 جمعوں سے میں نے دوسرا جمعہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اتوں کی گل ہے، اتنے ایک نمازی نا قاری صاحب نوجوان سی لڑکا نماز پڑھن آ گیا. میرے علم چ نہیں سی، واہ دیر بعد آیا. میرے نال انہیں سلام لئی تھی. میں انہوں کیا ماشاءاللہ محترم پیارے بھائی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ آئے ہیں، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے. آپ جیسے نوجوان نسل مسجد بھی آنے لگ پڑی، سارا معاشرہ نیک ہو جائے گا. اتنے سے 2 جملے کہے میں بھول گیا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی وہ 2 جملے اس کے دل میں بیٹھ گئے. 1 سال کے بعد اس کا بھائی مجھے ملا، اس کے ساتھ میں کار پہ کہیں بیان کرنے جا رہا تھا. تو میں نے کہا آپ کا بھائی ماشاءاللہ بڑا نمازی پرہیزی ہے، مسجد میں آتا ہے. تو وہ کہنے لگا قاری صاحب تو تہاڈا ہی کمال ہے. میں کہا میرا کمال کیویں ہو گیا؟ آگیا قاری صاحب جدوں پہلی دفعہ آیا ہی تے تسی وہ بڑی حوصلہ افزائی کی، انہیں گھر جا کے دسیا مولوی نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. تو اس وجہ نال وہ دل چ گل بہ گئی کہ مسجداں رب تو دور کرن واسطے نہیں، رب دے قریب کرن والیاں نے. تے اس لیے کوشش کریا کرو، گل سنان دا مقصد اے وے نمازیاں نو قریب لے آؤ. بڑا میں بڑا مجمع چھڈ کے آیا اتنے تواڈے کول، جے تساں ہی میرے نال نہیں تعاون کرنا تے میں کتھے جاواں. کوشش کریا کرو وقت اتنے آیا کرو، اور اپنے ممبر و محراب تو جڑی آواز اٹھے انہوں قبول کریا کرو. اور الحمدللہ پاویں میری عمر تھوڑی ہے، میں کوئی ایڈا چھوٹا بھی نہیں، لیکن مینوں بھی 4-5 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھاندیاں تے الحمدللہ جتھے فقیر نے ایک دفعہ بیان کر چھڑیا رب دا قرآن پڑھیا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا ہے. بخاری مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ انہیں نہ ایک بندے نے جدو پوچھیا نا کہ کی کریے، تو اس لیے اج کل یہ ٹائم ہی 26 منٹ ہو گیا. قاری صاحب نے میں گل کیتی سی، چلو یہ بھی گلاں چ کر دینے ہاں. جمعے دا تھوڑا جہا ٹائم نہ ودا لیا میں اپنے کولوں ہی، ٹھیک ہے، تاکہ میں ہن اگے جمعہ نہیں پڑھان جانا تے تسی آؤ گے کوئی 4 گلاں تواڈے نال ود کر لیں گے. اپنیاں کی کرنیاں مصطفیٰ دیاں ہی کرنیاں نے نا، یہ مصطفیٰ دیاں کرنیاں کو 10 منٹ اتنے بھی ہو جان تے گھبرانا نہیں. کیوں؟ یہ رب دا گھر ہے، جننے سانس تسی اتنے لو گے ایک ایک سانس دے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرما دے گا.
ایک ایک سانس دے بدلے اللہ نیکیاں عطا ہوئی. مسجد نو بھرنا ہے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ جمعہ اتنے بھی لے جائیں گے اللہ دے فضل و کرم نال. بس تہاڈا تعاون چاہیے. تو فرمایا وہ راہب اس نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا جس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. پورے 100 قتل کر کے واپس اپنی بستی کی طرف چل پڑا. تو ہوا کیا، ایک دن پھر خیال آیا کہ یار ایسا ہونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لے، توبہ کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو نکال لیں. تو اسے کسی بندے نے بتایا، جو مسلم شریف کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. اسے کسی بندے نے بتایا کہ اے قاتل، 100 بندوں کے قاتل، اگر تیرے دل کے اندر یہ تمنا ہے، تو چاہتا ہے میں 100 قتل کرنے کے بعد بھی تیرے اندر شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت پیدا ہوئی کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، توبہ کر لوں، تو کسی بندے دسیا کہ فلانی بستی چ ٹر جاؤ تھے اللہ والے رہندے نہیں، فلانی بستی میں چلے جاؤ وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ نا دل میں نیت کی توبہ کی. دل میں کس کی نیت کی؟ بولو سارے ذرا ایک دفعہ، دل میں کس کی نیت کی؟ توبہ کی. توبہ کی نیت کی اور نیت کر کے چل پڑا. جب چلا نا تو ہلے راہ ہی پہنچیا سی، منزل اتے نہیں پہنچیا، راہ ہی پہنچیا تے دا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. اللہ اکبر. جدو فوت ہویا تے رب نے دوواں طرح دے فرشتے کل چھڑے. رب دی حکمت ہے نا، رب چاہتا تے بے حساب ہی بخش دیندا، لیکن کائنات والوں کو یہ فلسفہ سمجھایا کہ گناہ ہو جائے اور میری بارگاہ میں تمہارا دل کرے توبہ کرنے کا تو پھر پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا کہ گناہ بڑے ہو گئے ہیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. کہا یہ دل میں خیال نہیں لانا، بلکہ دل میں توبہ کی نیت کر لینی ہے. زبان سے توبہ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں، دل میں ہی توبہ کر لو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے گا، شرف عطا فرما دے گا. تو دونوں فرشتے آگے، عذاب کے بھی رحمت کے بھی. اب عذاب والے فرشتے کے اس بندے نے 100 قتل کیتا ہے، تینوں لے کے جانا ہے. تو رحمت والے فرشتے کہیں کہ نہیں، چاہے اس نے 100 قتل کیا ہے لیکن یہ نکلا توبہ کے ارادے سے تھا. نیت صاف ہوئے تو اللہ منزلہ بھی آسان کر دیندا ہے. تو نیت اس کی یہ تھی کہ توبہ کروں گا اللہ والوں کے پاس جا کے. تو فرشتے آپس میں نزاع کرنے لگے، جھگڑا پیدا ہو گیا. رحمت والے کے فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا آپس میں نزاع پیدا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اللہ نے دونوں فرشتوں کو پیغام دیا، کہا عذاب والے فرشتوں اور رحمت والے فرشتوں زمین کو ناپ لو. کیا کرو؟ زمین کو ناپ لو. جہاں سے چلا تھا اگر وہ زمین کا فاصلہ زیادہ نکل آیا تو پھر عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور جہاں جا رہا تھا اگر اس کا فاصلہ کم نکل آیا تو پھر رحمت والے فرشتے لے جائیں. اللہ نے یہ فلسفہ، یہ بیان اپنے بندوں کو قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کے ذریعے پہنچا دیا. کہا جب زمین کو ناپا گیا، کاسو زمین ناپی گئی تو ہوا کیا، اللہ نے جو زمین اللہ کے ولیوں کی طرف جاتی تھی اس کو کہا تو سمٹ جا. زمین سمٹ گئی، اور جس طرف بندہ جا رہا تھا یعنی جو اللہ کے ولیوں کی بستی تھی جہاں پہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا وہ زمین چھوٹی ہو گئی. اللہ نے رحمت والے فرشتوں کو حکم دیا، توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، میں نے زمین سمیٹ دی ہے، رحمت والے فرشتوں اسی کی روح کو لے کر جاؤ اور جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل فرما دو، جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل فرما دو. تو دیکھا آپ نے، صرف بندہ نیت کردا ہے، کی کردا ہے؟ نیت کردا ہے تے اللہ او دی توبہ قبول کر لیندا ہے. تے جڑا رو کے آنسو بہا کے رب دی بارگاہ چ توبہ کرے گا او دا کنا کو مقام ہوئے گا.
فرمایا التائبونا، ہلے میں آیت دے ایک لفظ اتے تفسیر کیتی ہے، میں پوری آیت دی تشریح نہیں کیتی۔ میں تشریح کراں تے پاویں 3 گھنٹے دا تے جمعہ پڑھا دیاں تے تسی ہوئے اگلے جمعے آؤ ہی نہ، تے اس لیے انج نہیں کرنا، نہ تانوں آزمائش چھپانا نہ آپ پہنا ہے۔ فرمایا التائبونا، توبہ کرنے والے ہیں، والعابدون، عبادت کرنے والے ہیں، والحامدون، حمد کرنے والے ہیں، السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، والراکعون، اور مومن رکوع کرنے والے ہیں، والساجدون، مومن سجدہ کرنے والے ہیں۔ سجدے پہ بات یاد آ گئی، ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا جب جمعے کی میں تیاری کر رہا تھا، تو ایک بندہ نا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں میں کیا کروں کثرت کے ساتھ، مجھے کوئی عمل بتائیں میں کیا کروں کثرت کے ساتھ۔ تو نبی پاک خاموش رہے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں میں کثرت کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دوں۔ نبی پاک پھر خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کوئی ایسا عمل بتا دے جو میں کثرت سے کروں اور رب کے قریب ہو جاؤں۔ تو میرے نبی پاک امام الانبیاء، درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، رب کے قریب ہو جائے گا، رب کے قریب ہو جائے گا۔ کیونکہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، اور بندہ کائنات والوں کو بتاتا ہے میرا کوئی رب ہے جس کی بارگاہ میں میں جھک رہا ہوں، اور اس رب کی بارگاہ میں میں نے پیش ہونا ہے، اور سجدوں میں مانگی جانے والی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی پریشانی آ جائے دعا مانگنے کے تو سنت طریقے 3-4 احادیث میں ذکر ہیں، لیکن سجدے میں جو بندہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے نا، اس دعا کے اندر اللہ جلدی قبولیت کا اس کو شرف عطا فرما دیتا ہے، جلدی وہ قبولیت کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، والآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور فرمایا والناہون عن المنکر۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کروں گا، ہمارے ہاں نا اب یہ رواج بن گیا ہے، بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن ہے سچی۔ ہم کہتے ہیں جیڑا گناہ پیا کردہ اپنے سر تے پیا کردہ سانوں کی گانے پہ چل دے نے، گناہ پیا ہوندا ساڈے گوانڈیاں ہوندا سانوں کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے مومن نیکی کا حکم دیتا ہے اور مومن گناہ سے روکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، بچے جو کچھ مرضی کرتے رہے، بیٹیاں اس کی بے حیائی کرتی رہیں، گھر کے اندر اس کے نافرمانیاں ہوتی رہے، اور وہ کہے اپنی اپنی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی پاک نے بڑی پیاری مثال دی، یہ مثال اور اس کے بعد آخری واقعہ، بات ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چند بندے کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ کس میں؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی کی 2 منزلیں تھیں، بحری جہاز کی طرح ہوگی کوئی، کہا 2 منزلیں تھیں، نیچے والی منزل اور اوپر والی منزل۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا ہوا کہ اوپر والوں کو نا پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو نیچے والے کے پاس آئے ڈول لے کر، نیچے والوں کو معذرت نیچے والوں کو اوپر والوں کے پاس پانی کی ضرورت پڑ گئی کہ پانی اوپر تھا ٹینکی میں تو وہ نیچے آ نہیں تھا رہا۔ تو حضور نے مثال دی ہے، اور یہ میں اپنے سے نہیں بیان کر رہا، یہ بخاری کی حدیث ہے نیکی کی دعوت کے اوپر۔ نبی پاک نے فرمایا تھلے جڑے بندے رہندے سن کشتی دے، انہاں نو لوڑ پی گئی پانی دیو، اتری منزل تے گئے، اتلے سنگیاں نو آکھیا پانی دیو، پانی چاہیے، تھلے پانی پیا نہیں آندا۔ تو جو اوپر والے مسافر تھے وہ کہنے لگے اپنی منزل تو لو، ایتھے کیجئے، اپنی منزل سے لو، اوپر سے پانی نہیں ملے گا۔ ہوا کیا، وہ جتنے مسافر تھے جو پانی لینے گئے نیچے آ گئے۔ جب نیچے آئے تو ایک مسافر اس نے نہ کوئی آلہ پکڑا
جو کشتی کو چیرنے والا تھا، اس نے کشتی کو نہ چیرنا شروع کر دیا تاکہ کشتی پھٹے اور سمندر کے اندر سے پانی نکلے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے میرے ماننے والوں بتاؤ، اگر اوپر والے آ کے نیچے والوں کو روکیں گے نہیں تو تباہ ایک نیچے والے ہوں گے کہ اوپر والے ہوں گے کہ دونوں ہو جائیں گے؟ دونوں ہو جائیں گے نا جی۔ پانی جب کشتی میں آ گیا، نہ نیچے والے رہیں گے نہ اوپر والے رہیں گے۔ تو فرمایا مومنو تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میرے گھر میں نافرمانیاں ہو، میرے محلے میں نافرمانی ہو اور تم میٹھے لہجے میں کسی کو روک بھی نہیں سکتے کہ بھائی اس کی مرضی ہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا مطلب نہیں مومن کا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، نبی پاک نے فرمایا یہ امت بہترین امت ہے۔ کیوں؟ یہ نیکی کی دعوت کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگوں نے بھی یہی ہماری تربیت کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کی امت کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں با یزید بسطامی علیہ رحمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاقے میں نا ایک فاحشہ بازاری عورت آ گئی، بازاری عورت آ گئی، اور بازاری عورتوں کا کام آپ کو پتہ ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار عورت کے روح میں ہوتا ہے جو عورت غیر محرم ہے۔ ویسے عورت کا مقام بھی ہے، بیٹی رحمت ہے، بیوی ہے تو خدمت کرے جنت ہے، ماں ہے تو قدموں میں جنت ہے، بہن ہے تو اس کا اپنا مقام ہے۔ لیکن یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ عورت جو بازاری عورت ہے۔ تو با یزید بسطامی کے دور کے اندر ایک بازاری عورت ان کے علاقے میں آئی اور لوگوں کو پتہ چلا یہ ہمارے علاقے کے نوجوان، ان کو یہ عورت گمراہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے با یزید بسطامی سے درخواست کی، کہا حضرت آپ کے علاقے کے اندر ایک فاحشہ عورت آئی ہے، رنڈیا اور بازاری عورت آئی ہے، امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، ذرا مہربانی کرو اس کی بھی اصلاح کر دو، اس کو بھی کوئی ہدایت کا کلمہ پڑھا دو، اسے بھی کوئی ہدایت کی طرف لے آؤ۔ با یزید بسطامی کہنے لگے مجھے بتاؤ وہ عورت کا گھر کا ہے۔ با یزید بسطامی یہ وہ والے یزید نہیں جو کربلا میں تھے، وہ یزید تو لعنتی تھا، یہ با یزید ہے، ان کا نام یزید نہیں ہے، با یزید بسطامی، اور یہ علاقہ بسطام کے رہنے والے۔ ہوا کیا؟ بات آخری ہے، توجہ سے سننے والی ہے۔ تو ہوا کیا کہ وہ با یزید بسطامی کہنے لگے مجھے اس کا گھر تو بتاؤ، میں اس کے گھر جاتا ہوں۔ آپ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بازاری عورت کی آواز آئی، کہا کون ہے؟ کہا با یزید بسطامی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی نے بڑا خوبصورت یہاں پہ جملہ کہا ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کہا با یزید بسطامی ہوں۔ تو کہا پھر آج تو بات ہوئی، تو با یزید کہنے لگے تم سنا پیسے لیتی ہو اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتی ہو، تو آج تمہارے دروازے پہ میں آیا ہوں۔ تو با یزید بسطامی کہنے لگے کتنے پیسے لوگی؟ تو کہنے لگی اتنے اتنے۔ تو کہا پھر میری مرضی ہے، جو کہو گی وہ کرو گی؟ تو کہنے لگی کروں گی۔ ہوا کیا، جب رات ہوئی تو با یزید نے کہا کہ اب ایسا کرو پھر وضو کرو۔ وضو کرنے لگ پڑی، کہا وضو کر کے مصلے پہ کھڑی ہو جاؤ۔ مصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ جب مصلے پہ کھڑی ہوئی، اللہ اکبر کہا، حالت قیام میں کھڑی تھی، رب کی ثنا پڑھی، رب کی تحمید ادا کی۔ جب رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے میں گئی، ادھر سے وہ عورت سجدے میں گئی اور با یزید الگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ادھر سے با یزید نے دعا کے لیے لب ہلانے شروع کیے، کہا مالک ایک زمانے کی فاحشہ عورت، ایک زمانے کی بازاری عورت، ایک زمانے کی رنڈیا عورت، تجھ کو اس کو میں تیری بارگاہ کے اندر لے آیا ہوں، تیری بارگاہ کے اندر جھکانا یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کی تربیت کر کے اس کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔
اب وہ سجدے میں آ گئی ہے، مالک اس کی تقدیر بدل دے۔ کتاب کے اندر لکھا ہے جب سجدے میں گئی تھی تو وہ بازاری تھی، جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کی ولیہ بن چکی تھی۔ اللہ سجدے میں گئی، اے ماشاءاللہ بھائی رینا جتھے میں پہلا جمعہ پڑھانا وہ تو سپیشل آئے نے تے او پرائے محلے آ کے نعرے پہ مار دینے تے اپنا محلہ بھی کوئی نعرہ مار دیا کرو، مولوی دا بھی کوئی سا کڑا دیا کرو، اگے گرمی بہت ہے۔ اللہ اگے دعا مانگو اللہ رحمت والی بارش دا نزول فرمائے۔ میں جھٹکایا بندہ میں ہر انداز چ بول سکنا الحمدللہ، تو اس لیے میری کوشش ہوندی ہے میں کیونکہ مشہور مقولہ ہے لوکاں دیاں عقلاں دے مطابق کلام کرو، تے تا میں ذرا پنجابی شروع کرنا تاکہ بندیاں نوں گل ذرا آسانی نہ سمجھ آ جائے۔ تے آکھیا جدوں سجدے چ گئی سی نا تے بازاری دی بازاری سی، جدوں سجدے تو سر اٹھایا نا تے اللہ دی ولیہ بن گئی سی، اللہ نے دی تقدیر بدل دی، دل صاف کر چھڑیا۔ اس لیے نیکی دی دعوت دینا ہے بھی مومن دی ذمہ داری ہے۔ میں صرف 2-3 مومن یا صفت التائبون والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والساجدون، اے 3 گلاں ہوتے اپنی گفتگو رکھی ہے۔ مومن دی اے صفت ہے، مومن توبہ کرن والا ہوندا ہے، مومن اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کرن والا ہوندا ہے، تے مومن جڑا ہے نیکی دی دعوت تے برائی تو روکن والا ہوندا ہے۔ تے ایک میری گزارش ہے ہن جمعہ میں تواڈے کولو آخری اعلان، جمعہ تواڈے کو میں مستقل پڑھانا کرنا ہے تے کوشش کریا کرو 1 بجے گفتگو شروع ہو جاندی ہے تے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا 1:40 تک ہر حال چ گفتگو نو میں سمیٹ دیاں تے ایک ہی جمعہ میں پڑھانا کرنا تے ہن تساں بھی ذرا مہربانی کرنی، اونج بھی بندہ ہی نچیز دے سوشل میڈیا اتے مختلف پیغامات جاری ہوندے نے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا اتے فیس بک اتے محمد اسامہ اشرف قادری دے نام دا پیج ہے، مزید بیانات اچھی نیت نہ سماعت کرو۔ یوٹیوب اتے بھی الحمدللہ بندہ ہی نچیز دا نیٹ ورک جاری ہے تے انہوں بھی جوائن فرماؤ اچھی نیت دے نال۔ موبائل اس تو بغیر بندے دا گزارا نہیں تے کیوں نہ دا چنگا ہی استعمال کر لیے پیڑے نالو، تے اس لیے میں بھی نیکی دی دعوت پہ پیش کرنا۔ 1 بجے بیان شروع ہوئے کرے گا، 1:40 تے انشاءاللہ تقریر ختم ہوئے گی۔ جویں ماشاءاللہ اج مجمع بھریا ہے، انج ہر جمعے بھر جائے کرے تے ٹائم سر بھر جائے کرے تے اس نال وڈی رونق کوئی نہیں۔ کوشش کریا کرو 1 بندہ نال لے آیا کرو، اور ہر الحمدللہ میرا خطاب یوٹیوب اتے چڑھتا ہے، ریکارڈ ہوندا ہے اور باقاعدہ یہ کلپ بنتے ہیں۔ انشاءاللہ تانوں بھی مسئول ہو جان کرن دے اس پیج دے ذریعے۔ اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تہاڈوں قدم قدم تے کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محلے نو آباد کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔